ویسے مجھے بولنے کا اتنا شوق تو نہیں ہے، لیکن چونکہ نون لیگیوں کی پھٹتی ہوئی اور ہٹتی ہوئی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر میں یہ کہوں گا کہ زرداری اور اس کے جتنے ملباری ہیں سب تیار ہو جائیں، کیونکہ پٹواری اور درباری تو اب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے لگے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ بادشاہت اور جابرانہ امیرانہ نظام سے چھٹکارا پا کر حقیقی جمہوریت کی طرف جائے گا۔ اور میری درخواست ہے تمام پاکستانیوں سے کہ بھائی اب جاگ جاؤ اور اپنا ووٹ کسی ایسے کو دینا جو آپ کے لیے کام بھی کرتا ہو۔ اور یہ بھی کہوں گا میں کہ کچھ دن قبل ہمارے علاقے جہانگیر روڈ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹیم تشریف لائی، اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن جب وہ آئی اور انہوں نے جس طریقے سے آ کر عوام کو سہولت دینے کے دعوے اور وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے دھرے رہ گئے۔ وہ جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے آ کر عوام سے شاید شناختی کارڈ بنانے کے لیے آئے تھے پاکستانیوں کا، کیونکہ ہمارے یہاں جو البیلا چوک پہ نادرا کا آفس ہے وہ پختونوں سے امتیازی سلوک برتتا ہے، اور اسی لیے رینجرز نے کئی بار اس پر چھاپے بھی پڑے اور یہاں سے MKM کے جو ہے غنڈے پکڑے بھی گئے جو کہ بتہ خوری میں بھی ملوث ہے اور رشوت خوری میں بھی ملوث ہے۔ بہرحال بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ملک میں آسان سا نظام اور آسان شناختی کارڈ بنانے کا طریقہ میسر ہو سکتا ہے تو پھر آپ کیوں عوام کو اتنی مشکلات میں ڈالتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کے پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل میں کسی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت سے اس کا ہاسپٹل سے ہی اس کا کارڈ بن جائے، اور ہاسپٹل والے اس بات کا اہتمام کریں، خصوصاً نادرا آفس والے اس بات کا اہتمام کریں جو نادرا کا ادارہ ہے اور بڑی بڑی تنخواہیں لیتا ہے، وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی اس کا کارڈ بن جائے۔ اور یہ کارڈ 3 سال تک تقریباً یہ کارڈ 3 سال بھی بلکہ زیادہ ہو جائیں گے، 2 سال تک یہ کارڈ چلے، اس کے بعد 2 سال کے بعد یہ کارڈ دیکھیں آپ عوام کو جتنی سہولت دیں گے نا تو عوام آپ کو اتنا چاہے گی، اتنا عوام آپ سے محبت کرے گی۔ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ہماری اداروں کی غفلت اور ہمارے اداروں کی لاپرواہی کی وجہ سے دہشت گردی جو ہے یہ پروان چڑھتی ہے۔ دہشت گردی کا کوئی ایسا دہشت گرد نہیں بن جاتا کہ میں مثال کے طور پہ صبح اسکول جا رہا ہوں، دوپہر کو ٹیوشن جا رہا ہوں، شام کو فٹ بال کھیلنے جا رہا ہوں، رات کو کوئی میرے پاس آ گیا میرے گھر والوں کے خلاف بھڑکانے لگا تو ایک دم تو میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ دہشت گرد جو تیار ہوتا ہے اور دہشت گردی جو پروان چڑھتی ہے وہ اس چڑھتی ہے کہ جب ہمارے ادارے اور ہمارے اداروں میں موجود ملک دشمن اور اسلام دشمن لوگ جب اس ملک کے یا اس ملک میں ثقافت کے خلاف جب کام کرتے ہیں تو پھر بیرون میں جو باہر کے ہمارے دشمن ہیں، بیرونی دشمن، وہ ان اندرونی دشمنوں کی خامیاں اور لاپرواہیاں اور آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ وہ آپ کو جھانسا یوں دیں گے کہ وہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اچھا پھر آواز اٹھتی ہے، پھر آواز کے ساتھ جذبے تھوڑے اور بڑھتے ہیں، لوگ 1 سے 2، 2 سے 3، 4، جب 15-20 بندوں کی جماعت بن جاتی ہے، جب شرافت سے بات وہ دیکھتے ہیں کہ آواز سے بات نہیں ہو رہی، پھر پتھرا ہوتا ہے۔ پھر اس طریقے سے دہشت گردی تو شروعات ہمارے اداروں سے ہوتی ہے، ہمارے اداروں میں موجود جو ہمارے لاپرواہ افسران اور لاپرواہ جو کارندے ہیں ان کی وجہ سے شروعات ہوتی ہے۔ جہاں آپ اپنے عوام کے ساتھ لاپرواہی اور زیادتی کریں گے اور امتیازی سلوک کریں گے، قوم کی بنیاد پر ہو یا لسانیت کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، اگر آپ کے ادارے، سرکاری ادارے اگر کسی کے ساتھ ایسے کریں گے تو اس سے جو ہے دہشت گردی پھیلتی ہے۔ مذہب تو میرا بھائی 1400 سال سے ہے، اور جن لوگوں نے میڈیا کے اندر بیٹھ کر اور مختلف جگہوں پر بیٹھ کر اسلام کو بدنام کیا نا، مذہب، مسجد اور مدرسوں کو اور داڑھی اور ٹوپی کو جس نے بدنام کیا ہے، اسلامی حیت اور اسلامی شکل کو جس نے بدنام کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ اپنی قبر میں آگ اور اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ تیار رکھے۔ اس کی جو وہاں دھلائی ہونی ہے، اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گیا انشاءاللہ اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی ہونی ہے۔ بہرحال میں اپنے اداروں سے، میں اپنے حکمرانوں سے، میں اپنی فوج سے، میں اپنی پولیس سے، میں اپنے اداروں سے یہ کہوں گا کہ آپ خدا کے لیے اداروں کی نگرانی کریں، FIA کو جو کام سونپا گیا ہے وہ اس کام کو کرے۔ حج کرپشن اور حج جو ہے میں دوگلا پالیسی اور 2 نمبری اس کو ختم کریں۔ نیب اپنا کام نہیں کرے گی، پیمرا اپنا کام نہیں کرے گی نا تو میرے دوستوں آپ ہی لوگوں کے اندر سے بغاوت اٹھے گی، آپ ہی لوگوں سے دہشت گردی پیدا ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا، جب عوام آپ کو دیکھے گی کہ آپ انسان کے بچے نہیں ہو تو وہ پھر آپ کو انسان کا بچہ بنائے گی، چاہے وہ درندگی والے طریقے سے آپ کو انسان بنائے، لیکن وہ آپ کو انسان بنائے گی یا وہ آپ کو ختم کرے گی۔ یہ انسانی جذبات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی اپنے سے وہ نہیں بتا رہا، میں کوئی بہت بڑا فیلسوف نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو ادھر بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو وہ بات بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے، جو میں نے گزشتہ 30-35 سال کے اندر جو میں نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے وہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ جہاں عوام کے ساتھ جاتی اور لاپرواہی کی جاتی ہے، جس کے ساتھ بھی وہ کوئی ہو، وہ مہاجر ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، کوئی وہاں پھر کھاتا خراب ہوتا ہے۔ میں اب دوبارہ بول رہا ہوں کہ اپنے کسی ایسے کو MKM کو ووٹ نہیں دینا بھائی، بالکل ووٹ نہیں دینا، مصطفیٰ کمال کو ووٹ نہیں دینا، پیپلز پارٹی کو، کیونکہ ہم ان کو آزما چکے ہیں، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا ہے، صحیح ہے، وہ یہ جو نون لیگی خون لیگی ہے ان کو بھی ووٹ نہیں دینا۔ اگر آپ لوگوں کو حقیقت میں پاکستان کو بدلنا ہے، دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ PTI دودھ کی دھلی بھی ہے، PTI جو ہے وہ جنت سے آئی ابھی وہ معصوم ہے نہیں، چور ہر جگہ پہ ہوگا، لیکن جو پارٹی اپنے چور کو پکڑ کے باہر کرے گی وہ پارٹی کامیاب ہے، وہ پاکستان کی پارٹی، وہ عوام کی پارٹی ہے۔ اور یہ نیشنلی MP میں MP ان کو چھوڑو، یہ سب اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کے سر سے محفوظ فرمائے، یہ سارے کے سارے درندے ہیں بابا، ان سے بچو۔ وہ فضل الرحمان وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اس کو بھول جاؤ۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی داڑھی ہے، پگڑی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے یا پھر بنے گا۔ ہاں وہ اکثریت سے ہر مرتبہ جو ہے اس کو کافی ووٹ اور کافی سیٹیں ملتی ہیں، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ پاکستانی عوام کو اور پاکستانیوں کے جذبات کی قدر کرتا ہے، اور بالخصوص وہ جو ہے وہ دینی طبقے کو لے کے چلنے والا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ دیندار ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا فضل الرحمان غلط ہے، لیکن پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ووٹ کسی ایسے کو دینا کہ آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو۔